امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے اور جو دینی تعلیم ہے ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے یہ اختیاری ہوتی ہے اور جو دینی تعلیم ہوتی ہے اس کے لیے رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں اور یہ علم بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم من عبادنا، ہم اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم نے چنا ہوتا ہے۔ ابھی جن کی دستار بندی ہوئی سمجھ لیجیے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ دینی علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر خشیت الہی کامل ہو۔ اگر رب تعالیٰ کی خشیت دل میں نہ ہو، محبت الہی دل میں نہ ہو، زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہو تو رب تعالیٰ پھر علم نہیں عطا فرماتا۔ ہاں وقتی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، ذہن اچھا ہے، بندہ کتاب بھی زبانی یاد کر جاتا ہے، اس کو عبادت بھی زبانی یاد ہو جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ معلومات ہوتی ہیں اور یہ معلومات بہت سے اوقات غیر مسلم بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اس وقت کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں مغرب میں جو مشرقی علوم کے ماہر ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے کہ یہ مشرق والا جو علم ہے اس کے ماہر لوگ ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ جس بندے نے سب سے پہلے انگریزی زبان میں کیا وہ مسلمان نہیں تھا، انگریز تھا۔ اب اس کو کوئی عالم نہیں کہہ سکتا۔ الگ بات ہے کہ بعد میں جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن جب تک وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتا رہا انگریزی زبان میں تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے پاس معلومات تھی، معلومات کے زور پر اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کر لیا تھا۔ علم جو ہوتا ہے کہ جب تک انسان عمل نہ کرے چین نہ۔ جب شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب ہمیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کالج کے زمانے میں اور طلبہ بھی تھے تو مفتی صاحب نے پوچھا بتاؤ علم کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے حضرت علم کا معنی ہے جاننا، کوئی کہتا ہے علم کا معنی ہے پہچاننا۔ حضرت فرماتے نہیں یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں، یہ مطلب تو حضرت اس کے علاوہ جو کچھ نہیں آتا آپ ہی بتا دیجیے۔ فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہ۔ اگر عمل والی زندگی اپنا لیے سمجھ لیجیے کہ علم حاصل ہو گیا، عملی زندگی نہیں اپنائی تو سمجھ لیجیے علم نہیں ہوگا بات۔ اور معلومات آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اور ہم سب کو علم نافع نصیب کرنا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب کرنا۔ اور علم غیر نافع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا نعوذ
علاج نفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہے، ایسے دل سے میں پناہ چاہتا ہوں جس میں خشیت الہی نہ ہو۔ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھی کو علم کا نور عطا فرمایا۔ بڑے بڑے اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر کے انہوں نے علم کا نور حاصل کیا اور علم کی حقیقت کو حاصل کیا۔ اور یہ علم جب بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے، یہ دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا تقوی والی زندگی اپناتا ہے اتنا ہی یہ علم بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو کتابوں کی حاصل نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ ایسا علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، میں نے خواب یہ دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں اٹھا، میں نے نماز کی تیاری کی، جب مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچا کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا۔ میں گیا، میں جا کے مصافحہ کیا، آقا علیہ السلام نے مصافحے کے ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کے اندر مسجد میں چل پڑے۔ چلتے چلتے جب پہلی صف کے اوپر پہنچے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود آقا علیہ السلام مصلی کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، اتنے میں ایک لڑکا پرچونوں کا ٹوکرا لے آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا۔ نبی اسلام نے وہ ٹوکرا اپنے پاس رکھا، حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سے 2 کھجوریں اٹھائی، آقا علیہ السلام نے مجھے دی، میں نے کھائی تو بہت اچھی تھی۔ اتنے میں جاگ گیا، جاگا، صبح کی نماز کا وقت قریب قریب اٹھا، میں نے وضو کیا، مسجد کی طرف گیا۔ جب میں گیٹ کے اوپر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ جا کے میں نے مصافحہ کیا، اسی طریقے سے امیر المومنین میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لے کے مسجد میں اندر آ گیا، بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے جب صف اول کے اوپر پہنچے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، امیر المومنین مصلی کی طرف تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں نماز میں امیر المومنین نے وہی 2 سورتیں تلاوت کی جو خواب میں آقا علیہ السلام تلاوت کی۔ پھر اسی طریقے سے نماز کے بعد جیسے آقا علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے تھے، امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں لڑکا آیا پھر میں ٹوکرے لے کر، امیر المومنین فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا، امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا، اس میں سے حضرت علی فرماتے ہیں 2 کھجوریں اٹھائی مجھے دے دی، میں نے کھائی تو بہت میٹھی تھی، تازہ کھجوریں تھی، میں نے کہا امیر المومنین کچھ اور بھی رعایت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر تجھے خواب میں آقا علیہ السلام نے اور دی ہوتی ہے مجھے اور دے دیتے۔ یہ خواب سنے بغیر تعبیر دی لیکن غیب نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو تقویٰ کی بنا پہ تھا۔ جب بندہ کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے پھر رب تعالیٰ ایسا علم عطا فرماتا ہے، پھر رب تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہاں گما کے گیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدرسے میں طالب علم داخل ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیچارہ کہاں سے کھائے، لوگوں سے بھیکے مانگے گا، اس لیے داخل کر رہے ہو، اس لیے مولوی بنا رہے ہو۔ یہی طالب علم جب پڑھ کے عالم بن جاتا ہے، دین کی خدمت لگ جاتا ہے، رب تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں، ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، مولوی کھاتا بہت ہے، مولوی کھاتا یہ تو بکری کھاتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، رب تعالیٰ کو وہ عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں دیکھے رہ جاتے ہیں۔ ہم بٹوئیٹوں میں پڑھتے تھے تو ہر روز دوپہر کے وقت میں بکرے کا ٹکڑا کرتے، ہر روز دعائیں کہتے ہیں طالب علم کہ بکرے ختم ہو کہیں سے ہمیں دار مل جائے، سبزی مل جائے، تو جہاں بکرے باندھتے نا وہاں جا کے کسی رشتہدار سجاری والا تو اس سے دیکھتے تھے کتنے بکرے باقی رہ گئے، تو بکرے تو کم رہ جاتے، 4-5 رہ جاتے، الحمدللہ کل ہمیں دار ملی، کل جا کے دوبارہ نہ دیکھتے پھر بھرا ہوتا تھا۔ تو رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے، کب جب بندہ تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے، جب اپنے دشمنوں کو عطا فرماتا ہے کہ آپ کو نہیں عطا فرماتا، اتنا عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ بس کر، اللہ بس کر، اللہ بس کر،
چنانچہ اللہ والوں کو جب نعمت دنیا کی زیادہ ملتی ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نیکیوں کا بدلہ رب تعالیٰ دنیا میں عطا کر رہا ہے. تو آئیں کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے, ہمیں آخرت میں چاہیے. ایک بزرگ تھے, رب تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیاوی نعمت عطا فرمائی, بہت زیادہ. دعا کرتے تھے اللہ بس آپ نے بہت دے دی ہے اور نہیں چاہیے, بس رب تعالیٰ اور بڑھا جا کے عطا فرمایا. ایک دفعہ تمہیں تنگ آ گئی کہ اللہ میں کیا تم بس کر اور نہیں چاہیے, آپ دیتی جا رہے ہیں. رب تعالیٰ دل میں الہام فرمایا, میرے بندے میرے یہاں قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم, میرا شکر ادا کرتے رہو گے نعمتیں بڑھا چڑھا کے دیتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ہاں ناشکری جو کر دو گے میں نعمتیں چھین لوں گا. جب بندہ تقوی والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہاں ایمان ملتا ہے. حضرت غوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سکھ کے رانے سے تعلق رکھتا تھا. جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا کچھ عرصے کے بعد اثر کے بعد میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کے سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت کے پاس ایک نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے مجھے بلایا, فرمایا کیا خیال ہے احمد علی, نکاح کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے. میں نے کہا حضرت نکاح کرنا تو سنت ہے لیکن میں تو غریب بندہ ہوں, میں تو سے گرانی سے طلب رکھتا ہوں, میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا کرنا چاہتے ہیں نا تو بتا دے. حضرت اس کے انکار نہیں کر سکتا. اچھا کل اصل میں تمہارا نکاح ہوگا. حضرت فرماتے ہیں میں دیا تعلیم اپنے ساتھیوں کے پاس, میں نے بتایا کہ حضرت نے مجھے بتایا کل میرا نکاح ہے. طالب علم بھی خوش ہوئے تو کہنے لگے اچھا تمہارے پاس وہ کپڑے ہیں نہیں ہیں تو ایسا کر کہ ہمارے کپڑے پہن لینا, نکاح کے وقت میں ہمارے کپڑے پہن لینا. فرماتے میں نے کہا نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نکاح میرا ہو اور میں کسی سے ماں کے کپڑے پہنوں, جو ہیں تو کپڑے یہی پہن لیں. اچھا بھائی کم از کم دھو تو لے, ان کپڑوں کو دھو تو لے. حضرت فرماتے ہیں کھدر کا جوڑا تھا موڑا سا, اور سردیوں کے دن تھے, سرور نکل ہی رہا تھا, سردی تھی. اب میری کب وقتی میں نے ان کی بات مانی سمانے ساتھیوں کا, میں گیا اور میں نے جا کر جو ہے سمانے میں جا کے کپڑے اتارے اور ان کو دھو لیا. اب دھو لیا تو کپڑے سوکھ نہیں رہے, دیر ہو گئی ہے میری لٹکائے ہوئے کپڑے سوکھ نہیں رہے, کہ سوکھ گیا تو میں پہنوں. کافی دیر ہوگی تو طالب علم گیا کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ کو جلدی کرو. فرماتے میں نے وہی گیلے کپڑے پہنے, وہی گیلے کپڑے پہنے اور مسجد میں چلا گیا مجلس نکاح کرنا. وہ جو نواب صاحب تھے نا ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہونا تھا. نواب صاحب نے کہا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی نیک بچی ہے, کسی جو ایسے بندے سے اس کا نکاح ہو جائے جس کے دل میں خوف خدا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا, اس کا دل کیا دل تھا, سمجھ گیا اس لڑکے کے پاس وہ کپڑے بھی نہیں. کل اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے میرے تھے, آج وہی گیلے کپڑے پہن کے آئے, لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا. نکاح ہو گیا, نکاح ہوا تو میں اپنی بیوی کو لے کے کہاں جاتا, میرے پاس تو گھر تھا نہیں. تو حضرت فرمایا کہ مدرسے میں فلاں کمرہ ہے تم یہاں رہائش اختیار کرو. فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کو لے کے وہاں پہلے چلا گیا, کمرہ تو مل گیا, کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں میرے پاس. فرماتے 3 دن ہم دونوں میاں بیوی فاقے سے رہے, کچھ بھی کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں تھا. 3 دن کے بعد میری بیوی بیٹی گئی واپس گئی اپنے والدین سے ملنے کے لیے. تو نواب صاحب نے پوچھا اپنی بیٹی سے, بیٹی بتاؤ اپنے ساتھی کو کیسا پایا؟ تو اللہ والی تھی, وہ کہنے لگی ابا آپ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا, آپ تو بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد انسان جنت میں جاتا ہے, میں تو جیتی جی جنت میں پہنچ گئی, میں جیتی جی جنت میں پہنچ گئی. اللہ حضرت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ایک وہ وقت تھا کہ احمد علی نہیں تھا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ وقت تھا. اور آج لاہور اور سرگودا کے بڑے بڑے نواب احمد علی کے گھر میں جھاڑو دینا آپ نے یہ سال سنی. آج تو میرے لیے کھجوریں مدینہ سے آتی ہیں, آج میرے لیے کھانے جو طائف سے آتے ہیں, فلاں چیز فلاں ملک سے آتی ہے, فلاں چیز فلاں ملک سے آتی ہے. تو جب بندہ تقوی والی زندگی اپناتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں جو دنیا والوں کی سوچ میں نہیں آ سکتا. تو آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی, تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی. پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ
لوگ کہتے ہیں عوام بات نہیں سنتی ہے، عوام بات نہیں سنتی ہے، عوام بات سنتی ہے، بات سنتی ہے، کوئی سنانے والا ہو سنتی ہے۔ ہاں جب بندہ عملی زندگی نہیں اپناتا نا تو پھر کوئی بات نہیں سنائے گا۔ کیوں؟ جب بندہ اپنے بڑے کی مانتا تو کے باتیں اس کی نہیں مانتے، تو جب بندہ اپنے رب کی ماننے والا بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ ہمارے گھر میں قدم رکھتے ہیں، حضرت بس ہاتھ لگا دیجیے، حضرت ایک نظر فرما دیجیے۔ کیوں؟ بندے کی زندگی میں تقویٰ ہے، تقویٰ کی بنا پر رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ ہر طریقے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے۔ ہمارے پردادا پیر تھے حاجت مالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مدرسہ تھا پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے علاقے میں نہانا میں، ملک تقسیم ہو گیا، مسلمان ادھر آگے ادھر چلے گئے، افراتفری تھی، لاکھوں مسلمانوں کا جو ہے ہو گیا تھا ہجرت کے اندر۔ کچھ عرصہ پہلے اس مدرسے کے جو موجودہ ناظم ہیں وہ ہمارے حضرت سے حرم شریف میں ملے، انہوں نے بتایا کہ حضرت میں اسی مدرسے کا خادم ہوں، ناظم ہوں، جو آج کل میری ذمہ داری اس مدرسے کی، تو انہوں نے بہت سارے واقعات بتایا، یہ بتایا کہ جب تقسیم ہو گیا اب ہمارے علاقے میں مسلمان کم تھے، ہندو اور سکھ زیادہ تھے، جہاں مسلمان کم ہوتے تھے ہندو سکھ ان کو جو ہے وہاں سے نکالتے تھے، مارتے تھے۔ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ ہندو ہمارے مدرسے پر حملہ نہ کرے، ہم نے مدرسے کے گیٹ سب بند کیے ہوئے تھے، طلباء اور اساتذہ مل کے وظیفوں میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ایک ہفتہ گزر گیا، مجھے اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، میرے گھر والے فاصلے میں رہتے تھے مدرسے کے، میرا گھر دور تھا، تو میں نے مدرسے کے اساتذہ سے مشورہ کیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میرے بچے زندگی ہیں یا مر چکے ہیں، تو اگر مجھے اجازت دے دو میں جا کے پتہ کروں۔ تو اساتذہ نے کہا دیکھو دن کے وقت میں نکلنا اچھا نہیں ہے، تم رات کے آخری پہر میں کوشش کرو اس وقت جا کے پتہ کر دیا۔ یہ سہری کا وقت تھا، میں چپکے سے اپنے مدرسے کے گیٹ سے نکلا گھر جانے کے لیے، فرماتے راستے میں ایک گلی میں ایک سکھ کھڑا تھا، تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا میاں جی، ہاں مسلمانوں کو میاں جی کہتے ہیں اور مسلمان سکھوں کو سردار جی کہتے ہیں، کہنے لگا میاں جی یہ آپ لوگوں نے اپنے مدرسے کے ارد گرد فوج کہاں سے لا کے رکھی ہے؟ فرماتے میرے بچوں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم لوگ نہیں دفعہ گئے بچوں کو اٹھا کر کہ جا کے اس مدرسے کی اینٹ بجا دیتے ہیں، طلباء اور اساتذہ کو ختم کر دیتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو تمہارے مدرسے کی ارد گرد فوج کھڑی ہوتی ہے گھڑے لے کر، لگتا ہی ہے کہ تم لوگوں نے پاکستان سے فوج لائی۔ فرماتے میں نے اس کو جواب نہ دیا، میں چلا گیا، واپس آیا تو حضرت سے ملاقات ہوئی، تو حضرت کو میں نے بتایا کہ حضرت حضرت ہمارے صدیقی رحمہ اللہ سے کہ حضرت اس طریقے سے مجھے یوں کہہ رہا تھا، تو حضرت فرمانے کہ ہاں الحمدللہ ہمارے مدرسے میں کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارے مدرسے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے، ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ بھی تقویٰ والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا، لوگ ان کو کہتے تھے امام اعظم۔ جب کسی بندے کو عزت زیادہ ملتی ہے نا تو جہاں تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، حاسدین بھی کافی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو امام صاحب کی حاسدین کافی تھے، ہر وقت کوشش یہ ہوتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے امام صاحب کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، وہ کہیں ملتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ حاسدین ایک ایسی عورت کے پاس گئے جس کا کردار معاشرے میں اچھا نہیں تھا، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا تم کسی طریقے سے رات کے وقت میں ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں بلا لو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں۔ وہ بیچاری ان کی باتوں میں آ گئی اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد باہر مین گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔
باقی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے، امام صاحب اپنے معاملات میں مشغول تھے، جب نوافل سے فارغ ہوئے باہر نکلے، دیکھا ایک عورت کھڑی ہے، ساروں قطار ہو رہی ہے، موٹے موٹے مدرمچ کے آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی امام صاحب نے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بس کیا بتاؤں امام صاحب، میرے خاوند کا آخری وقت ہے، وہ کچھ وسیل دکھوانا چاہتا ہے، کچھ بتائی نہیں جو کی وسیل دیکھ سکے، اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں تو وسیل دیکھ دیں۔ اب ایسی وقت کے اندر ہر بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ امام صاحب تو ویسی اللہ والے تھے، اللہ والوں کے تو بہت ہی نرم ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی بات کی جو بات سمجھتا ہوں، امام صاحب جیسی دروازے سے اندر داخل ہوئے نا تو پہلے سے حاضرین معمول تھے۔ اچھا ابو حنیفہ تو راتوں کو نبی کے گھر میں آتا ہے، تیری حالت یہ ہے تو نبی کے گھر میں راتوں کو چکر لگاتا ہے، باہر تو تیری اتنی شہرت ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، تو راتوں کو نبی کے گھر میں آتا ہے۔ کیونکہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا تو انہوں نے ہاتھ میں وقت کی شکایت لگا دی، ہاتھ میں وقت کہنے لگا میں ابھی آرام کر رہا ہوں، سویا ہوں، تم ایسا کرو ابو حنیفہ کو اس عورت کو جیل میں مت کل دیکھتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب کو بھی اس عورت کو بھی جیل میں کر دیا۔ امام صاحب باوضو تھے، جاتی امام صاحب نے نماز شروع کر دی، اور دیکھتی رہی، دیکھنے کے بعد اس دل میں خیال آیا کہ میں کتنی جو ہے عجیب قسم کی عورت ہوگی، ان کی باتوں میں آ گئی اور اتنے نیک بندے کو میں نے پھنسا دیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں دعا مجھے لگ جائے، مجھے چاہیے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ آگے بڑھ کے کہنے لگی امام صاحب مجھے معاف فرما دیں، میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی معافی کر دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک میرا کام کر دو۔ امام صاحب جو فرمائے یہ جو سامنے داروغہ ہے پولیس والا، تم اس کے پاس چلی جاؤ اور اس کو جا کے بتاؤ کہ میں بہت ضروری کام میں مصروف تھی، اچانک یہ پولیس والے آگے اور مجھے پکڑ کے لے آئے، تم اگر میرے ساتھ چلے جاؤ نا تو وہ کام کرنے دوبارہ تمہارے ساتھ واپس جیل میں آئے۔ اچھا اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمان لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تم بہت ضروری کام میں مصروف ہو تو کوئی بات نہیں، میں وہاں سے چلا جاتا ہوں، وہ کام کر کے تم واپس میرے ساتھ جیل میں آ جانا۔ کیونکہ ادھر دعائیں بھی ہو رہی تھی، امام صاحب دعائیں بھی کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ رجوع کیا ہوا تھا۔ تو واپس آئی کہ نہیں امام صاحب اس نے میری بات مان لی ہے، اچھا مان لی ہے، تم ایسا کرو اس کو لے کے سیدھا میرے گھر چلی جاؤ اور میری بیوی کو ساری بات بتا دو، تم وہیں رک جانا، اپنا برقع میری بیوی کو پہنا کے اس کے ساتھ جیل میں بھیج۔ اس نے ایسی کیا۔ اگلے دن جو ہے عدالت لگتی ہے تو حاکم کہتا ہے ابو حنیفہ بہت افسوس ہوا تمہارے بارے میں سن کے، تیری اتنی بڑی شہرت ہے، اتنا بڑا عالم ہے، بزرگ ہے، راتوں کو نبی کے گھر میں جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کس نے کہہ دیا؟ وہ جو کھڑے تھے نا بندے، جی ہم گواہ ہیں، ہم نے رات اس کو اس عورت کے ساتھ پکڑا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میری بیوی ہے، آپ نے سسر کو بلا لیجیے، وہ آگے بتا دے گا۔ سسر کو بلایا گیا، اس نے آگے بھرنا اوپر کیا، بیٹی ہے فلاں میں نکاح کر کے دی ہے۔ اب حاکم حاکم کو بہت غصہ آیا نا تو اس نے حاسدین کو بہت برا بھلا کہا، ذلیل کر کے وہاں سے نکالا، امام صاحب سے معافی مانگی، خود جا کے گھر چھوڑ گیا۔ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی والی زندگی اپناتا ہے رب تعالی ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے، ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تقوی نفل پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہوتا، میں بات سمجھ رہا ہوں، تقوی نفل پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا، تقوی وظیفے کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، تقوی حاصل ہوتا ہے 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے سے۔ جو بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے وہ بندہ متقی ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسا بندہ جو گناہوں سے توبہ طائب ہو کر نیک بن جاتا ہے، ایسے بندے کو کوئی دوسرا بناتا نہیں دے، ہاں ساری زندگی میرے سامنے ہے، میں نہیں جانتا اس کی زندگی کیسے گزاری ہے، آج نیک بن گیا نمازی بن گیا ہے، سب کچھ جانتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس نیک بندے کو جو توبہ طائب ہو چکا ہوتا ہے اس کو تانے دیتا ہے، رب تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو تانے دیتا ہے؟ میرے بندے سے گناہ ہو گیا تھا، میری نافرمانی کی تھی نا، توبہ کر چکا ہے، صلح کر چکا ہے، میں اللہ نے اس کو معاف کر دی ہے، یہ کون ہوتا ہے اس کو تانے دینے والا؟ میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک کسی گناہ میں اس کو مبتلا نہ کروں۔ تو نہیں، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ رب تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔
تو آج اس محفل میں ہم تمام گناہوں توبہ کر لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گناہ گار ہیں نا، ہو سکتے ہیں کہ اس محفل میں ایسے نیک لوگ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن، مولانا آپ بھی آپ کے سامنے جو ہے انہیں دستار بندی ہوئی ہے، رب تعالیٰ علم کا نور عطا فرمایا ہے، اسی تعداد میں یہاں علماء موجود ہیں، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ان کی جو ہے محفل بیٹی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسی بندہ توبہ کہتا ہے نا، دل میں ارادہ ہوا اور کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کے دل منہ کھولتا ہے، توبہ توبہ، ابھی آدھا منہ کھولا ہوتا ہے، پورا منہ بھی نہیں کھولتا۔ رب تعالیٰ پورا منہ کھولنے کے بھی انتظار نہیں فرماتے، ابھی آدھا منہ کھولا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ کو فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ کتنا کریم پروردگار ہے، تو یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ آج تمام گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں ممبر رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ ممبر رسول۔ یہاں بیٹھ کے کچھی بات ہی کی جاتی ہے، عام بات یہاں نہیں کر سکتا کرتا ہے، یہاں بہت ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہوں آنس نہیں ہوگا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیتے ہیں، سالوں کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات بھی نہیں ہے، ایک مہینے کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ چند دنوں کی بات۔ آج کیا دن ہے؟ منگل ہے۔ میں آئندہ منگل سے پہلے پہلے کی بات کرتا ہوں، آئندہ منگل سے پہلے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ہم خود کہیں گے الحمدللہ جس دن سے میں نے 100% گناہوں کو چھوڑا ہے نا، رب تعالیٰ نے میری زندگی کا روی بدل فرمایا۔ یار وہ جو برکتیں میں سنتا تھا پڑھتا تھا، وہ برکتیں مجھے آنکھوں سے نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ وہ آگ مہینہ معقوم تو اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کی ہو، یہ معیت الہی والی کیفیت بندے کو محسوس ہونا شروع جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے، جن بچوں کے لیے قرآن مجید ختم فرمایا، جن حضرت نے جو ہے علم کا نور کو حاصل کیا، رب تعالیٰ ان سب کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے، سب کو عالم قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، عاشق قرآن بنا دے۔ رب تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی قرآن مجید کا عشق عطا فرمائے اور علم کا نور نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، توبہ کے کلمات پڑھا دی جائیں، توبہ کے کلمات پڑھا دے تو سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں، اگر رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ سنیے گا کہ جو کلمات پڑھاؤں گا وہ کلمات میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا، اگر عورتوں تک یہ آواز جاری ہے تو بھی اس عمل کے مشکل ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ وما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں، یقین جاری ہے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں
اللہ رب العزت نے صاحب کا صبر فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معاملات کے وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھائیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں اہتمام کے ساتھ، زیادہ کی حد نہیں، جتنا چاہے زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہ زیادہ استغفار کرو گے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی کثرت کرو گے کہ اللہ تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کرے گا، اور میں اللہ تمہاری تنگ بستی بھی دور کر دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ استغفار کی برکت سے تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا اور تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کرے گا۔ جس زمانے کے حساب سے بندہ کسی ٹینشن کے گھرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی ٹینشن ہے، کوئی گھر کی ٹینشن ہے، کوئی اولاد کی ٹینشن ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کریں، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر کے ترجمے کا خیال رکھیں، معنی کا خیال رکھیں، رب تعالیٰ اس کی تیزی پریشانی کو فرمائے۔ پکی بات ہے، میں تم کو کہہ رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں سنا رہا، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں نے 20 لوگوں کو بتایا اور رب تعالیٰ نے سب کی زندگی جو ہے ٹھیک فرمایا، سب کی پریشانیاں دور فرمایا۔ یہ سب یہ مولا بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی کی بات ہے، مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں دریا میں چلا جاؤں، میرا دل چاہتا ہے، میں نے کہا تھوڑا غلطی نہ کریں، تھوڑا صبر کر لیں، میری بات پہ عمل کر لیں، کہ نہیں بتائیے، میں نے کہا دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لو، مجھے امید ہے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو ہفتے ڈیڑھ کی بعد مجھے بندہ ملا، خوش تھا، میں نے کہا حضرت اللہ کے کرم فرما دیا کہ میری پریشانی دور ہو گئی۔ کہ حضرت آپ نے جو کہا تھا نا 1.25 لاکھ کا پڑھ لینا، چلا کاٹ لینا، 1.25 لاکھ کا پڑھ لینا، حضرت میں تو ابھی آدم نہیں پڑھا، 40,000 کا پڑھا تھا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت اور پڑھوں یا بس کر پڑھوں، تو میں نے کہا اللہ نے فضل فرمایا، پڑھتے رہے، اللہ اور اپنی پریشانی دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ حضرت جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے اللہ نے ہماری پریشانی دور کر دی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے نیک اعمال کی استقامت نہیں کرتی، کبھی نماز پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، فلاں معاملات کرتا ہوں نہیں کرتا، اس سے میں نے بتایا آپ یہ عمل کرو، تو اس نے بھی کہا حضرت مجھے تو اعمال کی حقیقت نصیب ہونا شروع ہوئی، مجھے اعمال کی حقیقت نصیب ہونا شروع ہوئی۔ تو ہم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کسی قسم کی ٹینشن میں گھرا ہوا ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں، معنی کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ کہیں بھی جا کے جھکنے کی پریشانی کی ضرورت، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے استغفار کریں گے، رب تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ یعنی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کی وہ درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے معاشر کے میدان میں حساب کتاب چل رہا ہوگا، آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا لمبا تھا، اس طرح آخر میں عورت فرمائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے اور اتنے مجھے آواز دیں گے، کہیں گے یا احمد، میں پوچھوں گا یا ابا البشر، اے انسانوں کے ابا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ احمد تیرے امتی کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسی بھی سنوں گا نا میں اپنا آزار کا سنوں گا تو میں بھی پیچھے تیز جاؤں گا، روکو روکو یہ میرا امتی ہے، نہیں ہم رک نہیں سکتے، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم کیسے روکیں اس کو، روکیں ہم نہیں روک سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگے گی نہیں نا تو میں کیا کروں گا، میں یوں اس کی طرف دیکھوں گا اور اپنا ہاتھ داڑھی کی طرف رکھوں گا۔ عرب میں جب کسی دوسرے کے سامنے داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے بندہ، دوسرا بندہ سمجھ لیتے ہیں معذرت کر رہا، جیسے ہمارا بھی ہاتھ جوڑ جاتا ہے کو بھی دیتا ہے نا، تو عرب میں ہاتھ رکھنے سے دوسرا بندہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ معذرت کر رہا۔ آقا اس طرح پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، اس کی طرف دیکھوں گا اور عرض کروں گا اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امت کے سلسلے میں رسوائی کروں گا، اللہ میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، رک جاؤ محمد کی بات کو سنو، رک جاؤ محمد کی بات کو سنو۔ آپ ایسا ارشاد فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا اس کو واپس لے کے آؤ ترازو کے پاس، جب ترازو کے پاس واپس لے کے آئیں گے
میں کہوں گا اسے دوبارہ اس کا امال کو تولو، دوبارہ امال کو تولیں گے، پھر جو ہے اس سے برا پڑ جائے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ آپ ایسا مشاہد فرماتے بندہ پھر پریشان ہوگا، پھر کام ہوگا، پھر میں کیا کروں گا، اتنے میں اپنی چادر کی کونے سے کاغذ کا پلہ نکالوں گا اور نیکی والے پڑھنے میں ڈالوں گا، جیسی نیکی والے پڑھنے میں رکھوں گا نیکی والا پڑھنا چھوٹ جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ نیک بخت بن گیا ہے، لہذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، جنتی فرشتے آ جائیں گے لے جانے کے لیے، یہ کہے گا جب رک تو جاؤ مجھے پتہ کرنے دو یہ نورانی چہرے والا پیارا انسان کون ہے، اس سے پوچھوں تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قریب آئے گا کہے گا اے نورانی چہرے والے انسان، اے نیک انسان، آپ نے کتنی میرے ساتھ میں بڑی نیکی کی، مجھے جو ہے جہنم کی طرف مجھے لے کے جا رہے تھے، آپ نے مجھے بچا لیا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا میں کوئی ضرور پڑھتے تھے کہ امانت رکھتا رہتا تھا، آج جب میں نے دیکھا کہ تم کوئی واپس ہو وہ امانت میں تمہیں واپس اٹھا تو کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 100 دفعہ سن کو 100 دفعہ شام میں احتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کسی چیز قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلانا کا قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک سپارہ، پورا سپارہ، آدھا سپارہ جتنا بھی اس لگے۔ نمبر 4 وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا، اور 5ویں چیز ذکر قلبی مراقبہ، تھوڑی دیر کے لیے دنیا و معافیات سے ہٹ کٹ کے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لا کے بیٹھ جانا ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے جب بھی ہمیں وقت ملے 24 گھنٹے میں 20-25 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، اس کو سن رہا ہوں، سننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ان معمولات کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب دعا سے پہلے ایک منٹ کے لیے اپنی ذکر کرنے کی مشق کر لیتے ہیں، سب حضرات تھوڑ دے کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف توجہ کے بیٹھیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے ہو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے، ہم تک متوجہ ہوئے دعا کیجیے، وہ بھی دعا کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے. یہ سوچیے دعا کر رہا ہوں، میرا ساتھ والا میں دعا کو سن رہا ہوں. ساتھ والے کو بھول جائیے، جنت کے ساتھ دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو رات کو کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلامیہ کی ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ بھی یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے اولا ان کو بھی معاف فرما. اے پھر قصور کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ محبت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو کھڑکی نہ دیا کرو. اللہ ہم کمزوروں کو رک دیا یا مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کرے. اللہ ہم بھی آپ کے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ بھی آنے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا. پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو. اسی جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہے. اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں. پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما. اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والی اللہ، ہم نے پڑھا ہے سنا ہے آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ آپ نے رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کی پر ڈالی تھی، اس نے ڈاکو کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا. آپ نے رحمت کی نظر جب بشر حافی کی پر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی تھی. اے اللہ جی ایک اسی نظر ہم سب کی اوپر ڈال دیجئے، ڈال دیجئے. یہ ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے. یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے. لوگوں اے رحمت کی نظر بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، عمر پہ ڈالتا تھا. تمہارے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہوتا ہے، تمہارا باطن کچھ ہوتا ہے. ارے تم لوگوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہے. مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھروں میں دھرتے بن جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہو. ارے اپنے بھائیوں کو تم ستاتے ہو، پڑوسی کو پریشان کرتے ہو. وہ اللہ مانا کہ وہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، اور مولا ہم بھی تو بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں. اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، جو پیسے تھوڑے لائے تھے، اللہ پورا مانگتے تھے. اللہ عمل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ ویکھا اپنے عملہ دے والے تے کچھ بھی نہیں کرے بلے، یہ ویکھا تیری رحمت دے والے تے بلے بلے بلے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، یہ قطرہ بخشے میرو تے کم بھر جاوے
میرا اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو تجھے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فتح مکہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ کھڑے تھے، کھڑے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سوچوں میں گم تھے، پتہ نہیں آج مسلمان ہم سے کس طریقے سے بدلہ لیں گے۔ کملی والے نے تو دیکھ کے خیال فرمایا لوگوں آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں تو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں سب مسلمانوں کا خون سب کو معاف کرتا ہوں۔ پیارے اللہ اب جتنی بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ آپ کی یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں کو زیادہ قریب ہے۔ پیارے اللہ جی آپ ہی فرما دیجئے میرے بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پیارے اللہ جی فرما دیجئے بچے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ کے سب کے ہماری دعائیں قبول فرما دیجئے۔ جوان بھی بیٹھے رو رہے توبہ کر رہے، اللہ اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، ہماری ضائع ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی سفید بال والے بھی رو رہے رو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے بے کسوں کے دستگی، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنی بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکی ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں میں دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے روزگار جوڑ پیدا فرما دیجئے۔ ماں باپ کو نفت ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ایک سارے اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ایک غریب پروردگار جو قرض دار ہے جس سے نازک اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں جن ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل جو عام ہے شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو سکھی راجوں کی ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء آنے والے اساتذہ انتظامیہ والے معاونین محبین اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے اور پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ مولا جن بچوں کی دستار بندی اور مولانا مصباح الدین صاحب کی دستار بندی ایک قریب پروردگار کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کی مستقبل کو روشن فرما دیجئے، سب کو عالم قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن، عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ کے صدقے ہم سب کو بھی قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دیجئے۔ ایک قریب پروردگار ہمارے اس مدرسے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، جن خانقاہوں میں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پھیلے ہوئے مولاؤں کی مدد فرما دیجئے، مولاؤں کی مدد فرما دیجئے، مولاؤں کی مدد فرما دیجئے۔ ایک قریب پروردگار ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی میں ہدایت عطا فرمائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کے دعوت فرمائیے، دین و حرم کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضر توفیق نصیب فرمائیے۔
فرما دیجیے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مولا کشمیر افغانستان برما شام فلسطین عراق یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ اسلام کا بولبارہ فرمائیے کفر کا بولبارہ فرمائیے مولا کشمیر افغانستان برما شام فلسطین عراق یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے اے کریم پروردگار آخر میں پھر کہتے مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے مرضوں سے محفوظ فرمائیے قرضوں سے محفوظ فرمائیے علت ذلت قلت سے بچائیے اللہ اپنے قرب کے بعد نوری سے بچائیے ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے عزت کے بعد ذلت سے بچائیے قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے اے کریم پروردگار جو ہے مولانا مصباح الدین صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھائی ہیں سکے بھائی دیگر جو بھائی ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائیے دیگر جتنی بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائیے سب کے آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم یہ تاریخ کٹھیے گا جی تک میں ایسا ہے خیر جلدی تھوڑا اٹھ کے کرنا پڑے گا جزاک اللہ اتارے نا